لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء أمته أجمعين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والبرهان الرشيد: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين المحنين الكريم الرؤوف الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. گناہگارم سیاکارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ. تو راسانی نشد پیدا نہ در دنیا نہ در عقبا، تو ہی در گران کا شفاعت یا رسول اللہ. شہاب کس نوازی کن طبیبہ چار سازی کن دلم تاریک اسیانم شفاعت یا رسول اللہ. قصوری رام حضوری کن دوائے درد دلم تاریک موری کن شفاعت یا رسول اللہ. بعد حمد و ثنا اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا نبی پاک صاحب العلا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور بلند بارگاہ میں ہدیہ عقیدت عرض کرنے کے بعد عزیزان گرامی قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چند باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کرنی ہے، توجہ سے کوشش کیجئے گا، سماعت فرمائیے گا. آج میں میزبان ہوں، آپ سارے میرے مہمان ہیں. بس اوقات ہوتا یہ ہے میں خود مہمان ہوتا ہوں اور لوگ میزبان ہوتے ہیں، لیکن آج میں آپ کا میزبان ہوں، آپ میرے مہمان ہیں. بلکہ میرے مہمان بعد میں ہیں، رسول اللہ کے پہلے مہمان ہیں. انسان اس کائنات تشریف لاتا ہے تو اس میں والدین کا کردار سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے. وجود حقیقی اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی ذات انسان کو عطا کرتی ہے، لیکن اس وجود حقیقی کو اس کائنات میں لانے کا جو سبب بنتے ہیں وہ والدین کی ذات ہے. آپ اس کائنات کے شرق سے غرب تک جہاں آپ کی پہنچ ہے پہنچ جائیں، آپ کو والدین سے زیادہ مہربان ذات کسی کی نہیں ملے. اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید میں خاص طور پہ ارشاد فرمایا: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ پہلا سپارہ ہے، اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اور جب ہم نے وعدہ لیا بنی اسرائیل سے کہ تم نے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے لیے اپنے نرمی کے اپنے شفقت کے بازو ہمیشہ بچھا کے رکھیں. والدین کی ذات ایک ایسی ذات ہوتی ہے کہ جب یہ ہوتی ہے تب ہونا محسوس نہیں ہوتا. جب یہ کائنات میں موجود ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا یہ کتنی مہربان ذات ہے، لیکن جب یہ کائنات سے چلے جاتے ہیں انسان رو رو کے پاگل بھی ہو جائے یہ واپس نہیں آنے والی ذات. اس لیے خاص طور پہ اگر والدین کی ذات
جب تک میسر آئے ان کی زندگی ہمارے لیے باعث نمونہ بھی ہے اور باعث فخر بھی ہے۔ والدین کی ذات ایک ایسی ذات ہوتی ہے کہ انسان ساری زندگی بھی اپنے کاندھوں پہ بٹھا کے انہیں پوری دنیا کی بھی سیر کروا دے تو وہ ایک رات کا بھی بدل نہیں ہے کہ جس رات آپ کو بیماری تھی اور آپ کے والدین آپ کے لیے جاگ کر رہے تھے۔ میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات عرض کی دیتا ہوں۔ میں ایک ماہ رہ گیا میرا مفتی کورس کا کمپلیٹ ہو جائے گا، میں مفتی بن جاؤں گا اللہ کی کرم سے۔ ایک ماہ رہ گیا۔ میں سب سے پہلے میں نے 2006 کے آخر میں 6 میں میں نے حفظ کرنا شروع کیا۔ حفظ کرنا میری اپنے کوئی خواہش نہیں تھی، میں نہیں چاہتا تھا کہ میں حفظ کروں، لیکن میرے ابا جی چاہتے تھے کہ یہ بچہ حفظ کرے۔ انہوں نے مدرسے ڈال دیا تو میں نے حفظ کر کے دکھا دیا۔ اس کے بعد باری آئی اگلے مرحلے کی۔ عالم بننا بھی میری خواہش نہیں تھی، میں نہیں چاہتا تھا میں عالم بننا، کیونکہ بچے کی کوئی خواہش ہوتی نہیں ہے، والدین جس طرف لگائیں لگ جاتے ہیں، لیکن ابا جی چاہتے تھے کہ میرا یہ بچہ جو ہے یہ عالم بھی بنے۔ انہوں نے خواہش کی تو میں نے پوری کر کے دکھایا۔ 8 سال میں نے درس نظامی پڑھا، لیکن دکھ اس وقت ہوا کہ ساری زندگی وہ میری پشت پناہی کرتے رہے، حالات جیسے بھی رہے وہ مجھے پڑھاتے رہے۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ حالات ٹھیک نہیں ہے تو تم پڑھو نہیں، بلکہ ایک دفعہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے تو میں نے کہا کہ ابا جی یہ دونوں بھائی آپ کی خدمت کرتے ہیں تو میں نہیں ہوتا یہاں پہ، مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میں بھی آپ کی خدمت کروں، تو میں چاہتا ہوں میں جامعہ چھوڑ کے تو آپ کی خدمت کیا کروں، آپ بیمار ہوتے ہیں۔ تو ابا جی فرمانے لگے اچھا میں کل مرنا تھا میں آج ہی مار جانا ہوا۔ تو میں کہتے تھے تم پڑھتے ہو تو مجھے سکون ملتا ہے کہ میرا بچہ دین پڑھتا ہے، لیکن سب سے زیادہ دکھ اس وقت ہوا کہ جب 1 ماہ رہ گیا تھا اور والد گرامی اس کائنات سے چلے گئے تھے۔ اس وقت دکھ ہوا کہ جو پودا انہوں نے لگایا تھا جب وہ پھل دینے کے قریب آیا تو پھل دینے والا نہیں تھا، لیکن اللہ کا کرم شکر مالک اس ذات کا کہ جس رب کائنات نے اتنا حوصلہ بھی دیا، اتنی رفتیں عظمتیں بھی دیں، آپ لوگوں کے دلوں میں مجھ جیسے نکمے شخص کی محبت بھی ڈالی۔ جہاں کہیں بھی جائیں عزتوں سے اللہ نوازتا ہے، اور یہ ساری عزتیں مجھے میرے والد گرامی کے قدموں کے خاک کے صدقے سے ملی۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب میں عالم کا میرا کمپلیٹ ہو گیا، پھر میں نے خواہش کی اور ابا جی نے بھی کہا ہوا تھا مفتی بننا ہے تو میں مفتی بھی ابا جی کی خواہش پہ بنا۔ اب 1 ماہ رہ گیا، اب میری اپنی صرف ایک خواہش ہے کہ میں نے ڈاکٹر بنا۔ اب یہ میری اپنی خواہش ہے اور میں نے انشاءاللہ ڈاکٹر بھی بن کے دکھانا ہے۔ آپ کی دعائیں شامل حال رہیں گی، آپ سبھی کی جو محبتیں کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ وقت بھی دور نہیں ہے کہ ڈاکٹر بھی بن جائیں گے۔ یہ باتیں کرنے کا کوئی رسمی مقصد نہیں تھا کہ میں کوئی اپنے بڑے کوئی آپ کو تعریف کر رہا ہوں، نہ میری ایسا کوئی مقصد ہے نہ یہ میں کرتا ہوں۔ یہ باتیں کرنے کا ایک مقصد صرف یہ تھا کہ والدین جب بھی کوئی بھی خواہش کریں تو اپنی خواہشات کو اوپر سے پشت ڈال کے والدین کی خواہشات پر لبیک کہنے والی ہی حقیقی معنوں میں فرما بردار ہوتی ہے۔ آپ کی اپنی خواہش والدین کے سامنے کوئی نہیں ہونی چاہیے، آپ کی اپنی خواہشات اپنے والدین کی خواہشات کے اوپر قربان ہو جائیں تو آپ حقیقی معنوں میں فرما بردار اولاد ہیں۔ لیکن اگر آپ بات بات پہ اپنی خواہشات رکھ دینا آگے ان کے تو پھر وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بچوں کو پالنے کے لیے تو ہیں، بچوں کو سمجھدار کرنے کے لیے نہیں ہیں۔ اس لیے آپ سبھی بچے تشریف فرما ہیں، ان کے والدین بھی ہیں، آپ سبوں نے جو چھوٹے ہیں انہوں نے کل کو والدین بھی بننا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت صحیح معنوں میں کریں، انہیں حلال رزق کھلائیں، یہ بڑا ضروری ہے۔ حلال رزق کھلائیں گے تو آپ کے بچے ساری زندگی آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، یہ پکی بات ہے۔
اور اگر حرام رزق کھلائیں گے تو آپ 100 دفعہ بھی بچوں کو کہیں گے تو وہ ایک بھی آپ کی نہیں مانیں گے، یہ بھی پکی بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے اگر کسی کنویں میں شراب کا ایک قطرہ گرے اور وہ کنواں لگے کسی فصل کو اور وہ فصل کھائے کوئی بکری اور بکری دے دودھ، تو فرماتے تھے میں وہ دودھ پینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں، اتنی احتیاط کیا کرتے تھے وہ۔ تو یہ جب انسان اپنی اولاد کو حقیقی معنوں میں حلال رزق کھلاتا ہے تو انسان اپنے بچوں کا فرما بردار ہونا اپنی زندگی میں بھی دیکھ لیتا ہے اور بعد از زندگی بھی دیکھتا ہے۔ یہ عالم بننا، یہ مفتی بننا، یہ سارے عہدے، یہ سارے مرتبے دنیا کی نظر میں بہت کچھ ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ کی نظر میں وہی عام سا سادہ سا بچہ ہونا چاہیے۔ آپ کبھی یہ توقعات مت رکھا کریں کہ جو مجھے 22 عہدے ملتے ہیں والدین بھی کے سامنے بھی وہی عہدے میں اپنے جو ہے وہ ظاہر کیا کریں۔ اقبال علیہ رحمہ، علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ، جب آپ کی والدہ کا یہاں سے وصال ہوا، دنیا سے وصال ہوا آپ کی والدہ کا، تو اقبال رو رہے تھے، تو کسی نے کہا اقبال بڑے نوجوان بندے ہو، جوان انسان رو رہے ہو؟ تو اقبال فرمانے لگے اس لیے نہیں رو رہا کہ والدہ اس کائنات سے چلی گئی ہے۔ اقبال کہا کرتے تھے اس لیے رو رہا ہوں کہ آج بالا کہنے والی چلی گئی ہے، آج مجھے بالا بالا کوئی نہیں کہے گا آج کے بعد۔ وہ والدین جو محبت سے کوئی نام رکھ دیتے ہیں اس نام میں اتنی مٹھاس ہوتی ہے جتنی کسی مفتی، پروفیسر، ڈاکٹر میں بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے والدین کے لیے کبھی بھی اپنے دل میں غبار نہ رکھیں۔ یہ والدین کی ذات ایک ایسی ذات ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان، حضور نے خود ایک مرتبہ بڑی خواہش فرمائی۔ حضور ایک دفعہ اپنے حجرہ انور سے باہر تشریف لائے تو صحابہ کے ایک جنگ غفیر تھا، جنگ غفیر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کاش آج میری والدہ زندہ ہوتی اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا، نماز عشاء پڑھ رہا ہوتا اور 2 رکعتیں پڑھ چکا ہوتا اور میری والدہ مجھے محمد کہہ کے بلاتی تو فرمایا میں بھاگ کے چلا جاتا والدہ کے پاس۔ حضور نے خود والدین کے لیے خواہش کی۔ ایک اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے کتاب لکھی ہے الحقوق لطرح الحقوق، آپ نے اس میں ایک بات لکھی، فرمایا کہ جو بندہ والدین کی نافرمانی کرتا ہے میں اللہ اس کے نہ روزے قبول کرتا ہے نہ فرض نمازیں قبول کرتا ہے۔ اب ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو گھر میں ماں باپ سے لڑ کے مسجد جا کے پھر وہ تسبیحیں پڑھتے ہیں، سب سے پہلے والدین کی ذات ہے۔ اگر والدین کو آپ سکون نہیں نہ دیتے تو ساری زندگی سکون نہیں ملے گا، آپ کو یاد رکھنا۔ یہ والدین کی ذات ایک ایسی ذات ہوتی ہے کہ جتنا آج آپ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے کل کو آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کرے گی، اور اگر آپ اپنے والدین اپنی اولاد کو ادب نہیں سکھائیں گے اور وہ تعظیم کے اس درجے پہ فائز نہیں ہوں گے کہ جس پہ ہونا چاہیے، تو پھر آپ کو ان کی تربیت صحیح معنوں میں کرنی چاہیے تاکہ وہ آپ کی عزت کر سکیں کل کو صحیح معنوں میں۔ ایک اور حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے جنت میں جانا ہے تو والد کی خدمت کرے گا، اس لیے کہ والد کی پیشانی میں اللہ نے جنت کی دہلیز رکھ دی ہے، اور کوئی بندہ دروازے سے اس وقت داخل نہیں ہو سکتا جب تک دہلیز سے داخل نہ ہو، اور والدہ کے قدموں میں جنت رکھ دی ہے تو ماں باپ کو تو جنت کا بیکر بنا کے بھیجا ہے۔ اس لیے جن کے والدین زندہ ہیں انہیں خدمت کرنی چاہیے، ان سے لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے۔ اگر کسی کے والدین ناراض ہیں تو اپنے والدین کو راضی کریں۔ یہ والدین بڑے محبت والے لوگ ہوتے ہیں، آپ 2 بول بولیں گے تو انہوں نے آپ سے راضی ہو جانا، وہ کوئی آگے سے بات نہیں کرتے۔ تو اس لیے والدین کو کبھی ناراض مت کریں۔ اس دنیا سے جائیں، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے والدین اس کائنات سے چلے گئے تھے اس حال میں کہ وہ مجھ سے راضی نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا آپ ان کی قبر پہ جایا کرو اور قبر پہ جا کے وہاں پہ قرآن پاک پڑھا کرو، ہو سکتا ہے تو اس سے راضی ہو جائے۔ بعد میں اثر دراز تک وہ بندہ پڑھتا رہا تو ایک دفعہ حضور نے خود فرمایا اب تیرے والدین تجھ سے راضی ہو گئے ہیں۔ تو یہ والدین کی جو ذات ہے یہ بڑی نرم ذات ہوتی ہے۔ والدین کے لیے ہمیشہ اپنے رحمت کے بازو بچھا کے رکھا کریں۔
ہمارے ایک بزرگ ہیں علامہ قرطبی علیہ رحمہ، انہوں نے کتاب لکھی الجامع لاحکام القرآن، اس میں انہوں نے لکھا کہ اگر کوئی بندہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے تو فرمایا جب وہ بچہ پہلی دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے تو اللہ اس پڑھنے والے کی بخشش کر دیتا ہے، سبحان اللہ، اس کے پڑھانے والے کی بھی بخشش کر دیتا ہے، سبحان اللہ، جو پڑھ رہا ہے اس کے والدین کی بھی بخشش کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ صرف بچے نے ابھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا ہے تو اللہ نے اتنی عظمتوں سے نواز دیا ہے، اور جس بچے نے قرآن حفظ کیا ہو اور بعد میں وہ عالم بھی بنا ہو، بعد میں وہ مفتی بھی بن گیا ہو، تو اللہ اس کو کیا عطا کرے گا۔ یہ باتیں میں نے اس لیے عرض کی کہ آج ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں والدین کو کچھ نہیں سمجھ جاتا، خاص طور پہ شادی کے جب معاملات ہوتے ہیں، بچہ کہتا ہے جی میری اپنی پسند ہے۔ والدین آج کے زمانے میں اوپر سے وہ کیا چشم پوشی کر دیتے ہیں، وہ کہہ تو کچھ نہیں سکتے، آج کے بچے جیسے ہیں، کہتے ہیں میری اپنی پسند ہے، میں نے اپنی پسند کی شادی کرنی ہے۔ تو جناب کریں پسند کی شادی، کس نے منع کیا؟ اسلام نے تو اجازت دی ہے، لیکن والدین کی رضامندگی بھی تو ضروری ہے نا۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو بچی، جو لڑکی اپنا نکاح خود کر لیتی ہے تو والدین کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ اس بچی کا نکاح فسخ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اپنی پسند ہونی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پسند کی شادی جائز ہے اسلام میں، البتہ والدین کی پسند جو ہوتی ہے وہ ہماری پسند سے 100 گنا بہتر ہوتی ہے۔ والدین نے ایک زمانہ، ایک معاشرہ دیکھا ہوتا ہے، آپ کو شاید یہ لگ رہا ہوگا میں کیسی عجیب باتیں کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں کہ والدین سے بڑھ کے اس کائنات میں کچھ نہیں ہے۔ آپ سبھی جو بچے ہیں انہوں نے بڑے ہونا ہے، اور جو بڑے ہیں انہوں نے تربیت کرنی ہے اپنے اولاد کی، تو تربیت اس انداز سے کریں کہ انہیں سب سے پہلے دین پڑھائیں۔ میں ایک دفعہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اپنی میں، تو وہاں پہ ایک بندہ آیا تو مجھے اس کے ساتھ اس کا بیٹا تھا، تو مجھے کہتا کہ سب اسے سمجھائیں کہ میری بات نہیں مانتا۔ میں نے اسے کہا کہ اسے آپ نے کیا کوئی دین شین پڑھایا؟ دین پڑھایا؟ کہتے نہیں، اسے میں نے پہلے اسکول پڑھایا، بعد میں نے کالج میں ڈال دیا، تو آج کل یہ یونیورسٹی جا رہا ہے۔ تو میں نے کہا آپ نے دین نہیں نہ پڑھایا اس لیے بات بھی نہیں مانتے، دین پڑھایا ہوتا تو بات مانتا۔ جس نے دین پڑھا ہوگا پتہ تو اسی کو ہوگا کہ والدین کے سامنے اف بھی نہیں کرنا۔ جس نے دین نہیں پڑھا اسے کیا پتا والدین کی عزت کیا ہے؟ جسے دین نہیں پڑھا اسے کیا پتا کہ والدین کے سامنے اف کرنے کا کتنا عذاب ہے، اور اس کی نماز روزہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے والدین کے لیے ہمیشہ اپنے رحمت کے بازو بچھا کے رکھیں۔ ایک تو یہ بات ہوگی، دوسری بات یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں دوست احباب کو ہم زیادہ وقت دیتے ہیں اور گھر میں وقت نہیں دیتے۔ میں آپ کو یہاں پہ ایک بات عرض کروں، خاص طور پہ جن احباب کی بیویاں ہیں وہ اپنی بیویوں سے بڑا ذکر کرتے ہیں۔ ایک ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں، ان کا نام ہے حضرت احمد کبیر رفاعی علیہ رحمہ۔ یہ بزرگ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، انہیں کسی شخص نے، کسی دوسرے محلے کے رہنے والے شخص نے خواب میں دیکھا کہ یہ جنت کی سیر کر رہے ہیں۔ کون؟ احمد کبیر رفاعی علیہ رحمہ۔ کون؟ احمد کبیر رفاعی علیہ رحمہ، یہ جنت کی سیر کر رہے ہیں۔ اس شخص نے جس نے آپ کو خواب میں جنت کی سیر کرتے ہوئے دیکھا تھا تو اس نے سوچا کہ میں احمد کبیر رفاعی علیہ رحمہ سے ملاقات ہی کر لوں، اتنے بڑے اللہ کے بزرگ ہیں کہ میں نے جنت میں انہیں دیکھ لی ہے۔ یہ واپس آئے، پتہ کیا احمد کبیر رفاعی علیہ رحمہ کا، آپ کے محلے میں آئے اور آ کے پوچھتے ہیں کہ احمد کبیر رفاعی کہاں رہتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا وہ فلاں جگہ پہ رہتا ہے، فلاں محلے میں رہتا ہے احمد کبیر رفاعی علیہ رحمہ۔ تو آپ فرمانے لگے کہ اس شخص نے کہا کہ اچھا چلو ملتا ہوں جا کے۔ ابھی ملنے کے لیے گیا تھا، دروازے پہ پہنچا تھا کہ اندر سے احمد کبیر رفاعی علیہ رحمہ کی بیگم احمد کبیر رفاعی علیہ رحمہ سے جھگڑا کر رہی تھی، لڑ رہی تھی۔ وہ شخص بڑا حیران ہوا، میں نے اس بندے کو ابھی خواب میں جنت میں دیکھا ہے اور اس کی بیوی اتنی بد چلن ہے، اتنی بد زبان ہے کہ اس سے لڑائی کر رہی ہے احمد کبیر رفاعی علیہ رحمہ سے، اللہ کے اتنے بڑے ولی ہیں اور ان سے لڑائی کر رہی ہے۔ اچھا یہ ابھی لڑائی ہوئی، ختم ہوئی تو احمد کبیر رفاعی علیہ رحمہ باہر تشریف لائے۔ جب باہر تشریف لائے تو وہ شخص ابھی کھڑا ہوا تھا،
تو وہ کہنے لگا، اسلام دو آئی تو کہنے لگا حضور آپ ایسی بیوی کو طلاق کیوں نہیں دے دیتے جو آپ سے ہر وقت لڑتی رہتی ہے؟ تو احمد کبیر رفاعی علیہ الرحمہ نے جو جملہ فرمایا نا تو بندہ آگے سے چپ ہو گیا. آپ نے فرمایا اے بندہ خدا، اگر میں ایسی بیوی کو طلاق دے دیتا نا تو مجھے جنت میں نہ دیکھتا. اگر میں ایسی بیوی کو طلاق دے دیتا تو مجھے جنت میں نہ دیکھتا. گویا بتانا یہ چاہتے تھے بیویاں اگر لڑتی بھی ہیں، ان پہ جو بندہ صبر کرتا ہے اللہ انہیں جنت عطا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. تو اس لیے لڑنا نہیں چاہیے، لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے، محبت کے ساتھ رہنا چاہیے. ہمارے ہاں طلاق کے مسائل بہت زیادہ ہیں. میں کل پرسوں دارالفتاح میں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پہ ایک مسئلہ آیا ہوا تھا عجیب قسم کا. دین کا ایک مسئلہ ہے صرف طلاق، دین کا صرف ایک مسئلہ طلاق ہے. اور اگر آپ کبھی دارالفتاح میں جا کے بیٹھے نا، کسی بھی دارالفتاح میں، تو وہاں پہ آتے ہی دارالفتاح میں یہ طلاق کے مسئلے ہیں کہ جی طلاق دے دی، غصے میں طلاق دے دی جناب، تو اب کیا حکم ہے؟ اب جب کہا جاتا ہے جناب یہ طلاق تو ہو گئی ہے، تو آگے سے کہتے ہیں کوئی ہیلا کڈو ہم ساڑھے واسطے. اب ہیلا مولوی صاحب کیا نکالا؟ انہوں نے تو وہ جو قرآن میں لکھا وہی بتانا ہے. تو اس لیے خاص طور پہ بیویوں کے ساتھ لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ بچوں کے لیے ہمیشہ نرم بازو بچھا کے رکھنا چاہیے. بچوں کے اوپر آج کے زمانے میں خاص طور پہ زیادتی نہیں کرنی چاہیے، مارنا نہیں چاہیے. ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے بچے کی جب شادی کی نا تو میرے بچے نے شادی کے بعد ہمیشہ میری خدمت کی ہے. اپنی بیوی کو کبھی نہیں کہا کہ میرے والد کی خدمت کی. ہمارے یہاں تو شادی جب ہوتی ہے بچے کی تو بچہ کہتا ہے چل بھی ہوں تو میں بھی خدمت کروں گا اپنے پرودی تو تم بھی میرے پرودی خدمت کریں گے. اب بیوی بیچاری وہ بھی خدمت کرتی ہے، وہ بھی کرتا ہے. ہمارے وہ بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ میرے بچے نے ساری زندگی اپنی بیوی سے مجھے ہاتھ نہیں لگوانے دیا، اس لیے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ میرا بچہ اپنی بیوی کو کہتا ہے وہ میرا والد ہے کہ تمہارا والد ہے، میں زیادہ خدمت کر کے جنت میں جانا چاہتا ہوں. آج ہمارا جو حال ہے وہ ہمارے سامنے ہے. یہ میں نے باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ تربیت کہ آج جو ہمارے معاملات ہیں ان سارے معاملات کو دیکھنا چاہیے، بچوں کی تربیت کرنی چاہیے. بچوں کی آج اچھی تربیت کریں گے تو کل کو آپ کو اپنے بازوں پہ بھی اٹھا لیں گے، لیکن اگر آج بچوں کی تربیت نہیں نہ کریں گے تو کل کو آپ کو یہ پوچھیں گے. میں ایک ایسے شخص کو بھی جانتا ہوں کہ جو بچوں کی تربیت کے لحاظ سے اتنا کمزور تھا، اسکول بھی پڑھایا، کالج بھی پڑھایا، یونیورسٹی بھی پڑھایا، بعد میں جب وہ بیمار ہوا تو اسے ہاسپٹل چھوڑ کے آگے اور بعد میں پوچھا بھی نہیں جا کے وہیں بلکتا مر گیا. اور بعد جب مر گیا تو اس کے جنازے کو کندھا بھی نہیں دیا جا رہا. اس لیے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو خاص طور پہ دین بھی پڑھائیں. یہ جو بچے دین پڑھ جاتے ہیں یہ بچے اپنے والدین کو کبھی نہیں بھولتے نہ کبھی چھوڑتے ہیں. ایک دین پڑھا ہوا بندہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ والدین کی ناراضگی کا سوچ کے رکھتا ہے کہ میرے والدین کہیں ناراض نہ ہو جائیں. اور جو دین نہیں نہ پڑھا ہوتا اس کے والدین ہمیشہ سوچتے ہیں کہ کہیں بچے ہی ناراض نہ ہو جائیں. یہ دونوں ایک عجیب سی باتیں ہیں. دین پڑھا ہوا بچہ والدین کی جوتیوں کو سر پہ بھی اٹھا لیتا ہے، اور جو اسکول پڑھا ہوا بچہ ہوتا ہے نا وہ والدین کے ساتھ چلنا بھی پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ میرے دوست کیا کہیں گے تمہارے والد جو ہے پڑھے لکھے نہیں ہیں. تو یہ آپ سبھی بچے ہیں، سمجھدار ہیں، آپ کو والدین کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرنا ہے. وہ کبھی کوئی بات کریں تو تہہ دل سے ان کی بات کو قبول کریں، لبیک کہیں. مہمانوں کی عزت افزائی کریں، رشتہ داروں کے حقوق کو ہمیشہ پورا کرنے کی کوشش کریں. اچھا اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت بھی کیا کریں. یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بیمار ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ یار آ جاؤ ہم حضرت علی کی عیادت کر کے نہ آئیں. حضرت عمر کہتے ہیں اچھا ابو بکر چلتے ہیں، پہلے عثمان کو تو ساتھ لے لیں، عثمان غنی کو پہلے ساتھ لے لیں پھر چلتے ہیں عیادت کے لیے. جب عیادت کرنے کے لیے یہ تینوں دوست اپنے چوتھے دوست کے پاس حضرت علی کے پاس پہنچے تو وہ بڑے خوش ہوئے کہ دیکھیں یہ سارے دوست مل کے آئے ہیں میرے عیادت کرنے کے لیے. کچھ بات چیت ہوئی، بعد میں انہوں نے کہا کہ آپ اب آ گئے ہیں میرے گھر میں تو میں آپ کی مہمان نوازی نہ کروں تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اچھا مہمان نوازی کی بات آئی تو آپ کو یہاں پہ ایک اور مسئلہ بتا دوں.
مہمان دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ مہمان ہوتا ہے کہ جو بن بلائے آ جاتا ہے. ایک وہ مہمان ہوتا ہے جسے آپ بلا کے لاتے ہیں. ایک وہ مہمان جسے آپ انوائٹ کرتے ہیں, جسے آپ کہتے ہیں یار تم آئے نہیں میرے گھر میں, آیا کرو کبھی تو آؤ نا. اور ایک وہ مہمان ہوتا ہے جب آپ گھر میں بیٹھے ہیں تو پتہ چلتا ہے مہمان آ گیا. ان دونوں کے حقوق بھی دو طرح کے ہیں. جو مہمان خود بخود آ جائے, آپ نے دعوت نہ دی ہو, اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جو گھر میں بنا ہوا ہے اسے پیش کر دو, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے گا. اور جس مہمان کو آپ بلاتے ہیں نا خاص طور پہ دعوت دے کے, اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی اچھا کھانا بنائیں, کیونکہ اسے آپ نے بلایا ہے. تو یہ میں نے آپ کو ضمن ایک مسئلہ بتا دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جب یہ مہمان آئے, تینوں مہمان, تو آپ کے گھر میں آپ نے دیکھا اپنے گھر میں کوئی چیز پڑی ہو تو میں ان مہمانوں کو پیش کروں. حضرت علی نے جب دیکھا تو گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. ایک برتن تھا سفید کلر کا, اسٹیل کا ہوگا شاید, اس میں شہد پڑا ہوا تھا اور شہد کے اندر بھی ایک بال گرا ہوا تھا. آپ نے وہی برتن اٹھایا شہد کا, اپنے تینوں مہمانوں کے سامنے لا کے رکھ دیا. مہمان کتنے خوبصورت ہیں اور میزبان کتنا خوبصورت ہے, ان تینوں مہمانوں کے سامنے رکھ دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یار ہم نے شہد تو کھانا ہی کھانا ہے, کیوں نہ پہلے شہد کی تعریف کرتے ہیں, شہد کیا چیز ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب یہ کہا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے ابو بکر اگر ایسا کرنا ہی ہے تو پہلے سب سے آپ ابتدا کریں, شہد کی تعریف کریں. اب سنیں گفتگو کتنی خوبصورت ہوا کرتی تھی ان لوگوں کی, اور ہماری گفتگو کیسی ہوتی ہے. اب شہد کی تعریف ہونے لگی ہے. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں الدین انور من التصدیق, کہ دین جو ہے اس شہد کے برتن سے زیادہ نورانی ہے. دین جو ہے اس شہد کے برتن سے زیادہ نورانی ہے. اور فرمایا جو دین کے مسائل ہیں اس برتن میں شہد سے زیادہ میٹھے ہیں. اور فرمایا جو دین میں پیچیدگیاں ہیں وہ اس بال سے زیادہ باریک ہیں. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شہد کی تعریف کی. اب حضرت عمر کی باری آتی ہے, وہ فرماتے ہیں الجنت انور من التصدیق, جنت جو ہے وہ اس شہد کے برتن سے زیادہ نورانی ہے. اور پھر فرماتے ہیں وَنَعِيمُهَا احلا من العسل, اور جو جنت کی نعمتیں ہیں وہ اس شہد سے زیادہ میٹھی ہیں. اور پھر فرمایا وَالصِّرَاطُ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ, اور بل صراط جو ہے وہ اس بال سے زیادہ باریک ہوگی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آتی ہے تو حضرت عثمان فرماتے ہیں القرآن انور من التصدیق, میں قرآن جو ہے اس برتن سے زیادہ نورانی ہے. وَقِرَاءَتُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ, اور قرآن کی جو قرات ہے, جو قرآن کو تلاوت کرنے والا ہے وہ اس شہد سے زیادہ میٹھا ہے. وَمَسَائِلُهَا أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ, اور میں اس کے مسائل, اس کی تفسیر جو ہے وہ اس بال سے زیادہ باریک ہے. اب اس بندے کی باری آتی ہے جو میزبان ہے. اب اس کی گفتگو سنیں, کیا خوبصورت گفتگو کی. اب حضرت علی کی باری آتی ہے تو حضرت علی کہتے ہیں الضیوف انور من التصدیق, کہا میرے جو مہمان ہیں نا یہ میرے مہمان اس شہد کے پیالے, اس برتن سے زیادہ نورانی ہیں. اور پھر کہا کہ وَكَلَامُ ضُيُوفِ احلا من العسل, اور میرے مہمانوں کا کلام شہد سے زیادہ میٹھا ہے. وَقَلْبُهُ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ, اور میرے مہمانوں کا دل جو ہے وہ اس بال سے زیادہ جو ہے وہ نرم ہے. دیکھیں یہ ایسی گفتگو ہوا کرتی تھی ان لوگوں کی. اگر کہیں مجلس میں بیٹھتے اور بات کسی کی کرنی ہوتی اور بات لے کے مصطفیٰ پہ چلے جاتے, یہ نہ ہو پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو, خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, اور نبض ہستی تپش آبادہ اسی نام سے ہے. محمد علی زہری قصوری علیہ فرماتے ہیں کسی نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
نورانیت اور بشریت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو وہ فرماتے تم نور اور بشر کی بات کرتے ہو، میرا عقیدہ سنو۔ فرمایا کرتے تھے کہ نبی کو نور کہنا تو ایک ادنا سی عقیدت ہے۔ کہتے ہیں نبی کو جو ہم نور کہتے ہیں یہ تو تھوڑی سی عقیدت ہے، نبی کو نور کہنا تو ایک ادنا سی عقیدت ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے میرا عقیدہ یہ ہے جہاں بزم محمد ہو وہ ساری بزم نورانی۔ سبحان اللہ۔ جس جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں گرامی دیا گیا ہو وہ تو ساری بزم نورانی ہو جاتی ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ انسان کو ہمیشہ سے یہی سوچنا چاہیے کہ میرا سب کچھ جو ہے ایک تو میرے والدین ہیں، دوسرے میرے مصطفیٰ ہیں۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ آپ خود بھی صحابی ہیں، آپ کے والد بھی صحابی ہیں، آپ کے بیٹے بھی صحابی ہیں اور آپ کے بیٹے کے بیٹے بھی صحابی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے والد گرامی کا نام ہے ابو قحافہ اور ان کا صحیح نام ہے حضرت عثمان، یہ بھی صحابی ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی صحابی ہوئے۔ آپ کے بیٹے کا نام ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے کا نام ہے عبد الرحمن، وہ بھی صحابی ہوئے۔ اور حضرت عبد الرحمن کے بیٹے کا نام ہے محمد بن عبد الرحمن، وہ بھی صحابی ہوئے۔ کتنا خوبصورت وہ باپ ہے جس نے اپنے بیٹے کو بھی شرف صحابیت سے نوازا اور اپنے بیٹے کو بھی شرف صحابیت سے نوازا۔ یہ وہ واحد شخصیت ہے کہ جن کی 4 پشتیں جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا اعزاز حاصل کیے ہوئے ہیں، باقی کسی صحابی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں میں نے آپ سے اس لیے عرض کی کہ آج کا جو زمانہ ہے بے راہ روی کا، مادیت کا زمانہ ہے، اس لیے آپ حضرات سے دستبرساز یہ ہے کہ جن کے والدین اس کائنات میں حیات ہیں وہ ان کی عزت کریں، ان کے لیے اپنے بازو ہمیشہ بچھا کے رکھیں۔ اچھا آج یہاں پہ ایک اور مسئلہ بتاؤں، آج کل یہ بھی ہوتا ہے ہم جب کماتے ہیں تو والدین کو کچھ نہیں دیتے، مانگتے نہیں ہیں وہ لیکن پھر بھی کچھ نہیں دیتے۔ دینا چاہیے، والدین کو دینا بھی چاہیے، اپنی نیک کمائی سے والدین کو دینا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں کماتا ہوں، میرا باپ اڑا دیتا ہے، سارا کماتا میں ہوں اور میرا باپ جو ہے وہ سارے پیسے اڑا دیتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا اپنے باپ کو ساتھ لے کے آنا، پھر یہ مسئلہ بتاؤں گا۔ اگلی دفعہ وہ اپنے باپ کو ساتھ لے آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انتا و ابیکا لی ابیکا، میں تو بھی اور تیرا مال بھی دونوں تیرے باپ کا ہے۔ اس لیے والدین کو دینا بھی چاہیے۔ والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں وہ کما تو نہیں سکتے، لیکن ہم بھی جب بیگمات کو تو دیتے ہیں، بیویوں کو دیتے ہیں، کھلاتے پلاتے بھی ہیں، باہر بھی لے جاتے ہیں، لیکن والدین کو بھول جاتے ہیں۔ والدین کو دینا چاہیے، والدین کی عزت اور تکریم بھی کرنی چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ والدین انہوں نے ان کی کرنے پیسے، ایسا سوچتے ہیں کہ نہیں سوچتے؟ انہوں نے کی کرنے، انہوں نے کہا ہی رہنا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ان کا بھی دل کرتا ہے کہ چھوٹے بچے ان کے پاس آئیں تو وہ انہیں پیسے بھی دیں، کرتا ہے کہ نہیں دل کرتا؟ جب چھوٹے بچے ان کے پاس جائیں انہیں کوئی 10 روپیہ کوئی 20 روپے دے، تو اس لیے والدین کو جب آپ کمائی کما کے آئیں، آپ کو تنخواہ ملے تو اپنے والدین، بوڑھے والدین کو لازمی دیا، اس سے آپ کی کمائی میں برکت آئی ہے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین جو اس کائنات میں حیات ہیں سب کو لمبی سلامتی والی زندگیاں عطا فرمائے، جن کے والدین اس کائنات سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، سب کے والدین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں مقام علیین میں جگہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے والدین کا ہمیشہ سے فرما بردار رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔